السلام علیکم ناظرین، آج انڈو پاک رائیولری کی بات کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کس حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہ کشیدگی جو خاص طور کے اوپر پلوامہ اٹیک کے بعد اور بالا کوٹ اٹیک کے بعد جو بڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ کس حد تک آگے چلی گئی اور کتنی دراڑیں پاکستان اور انڈیا میں پڑ گئی۔ اب وہ دراڑیں جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بھی اب پاکستان انڈیا کی رائیولری وہاں بھی انٹر ہو گئی ہے۔ یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت اٹس ویری انفارچونیٹ۔ تو مڈل ایسٹ میں یہ کس طرح سے پہنچی ہے، دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے 2 دن پہلے بورڈ آف پیس 20 ملکوں نے سائن کی ہیں، اور بورڈ آف پیس میں پاکستان نے بڑے ہنس کے سائن کی ہیں اور اس کا ممبر بنا ہے، اور اس کے مقابلے میں انڈیا نے اگنور کیا ہے۔ انڈیا نے جوائن نہیں کیا بی او پی کانفرنس کو۔ انڈیا ڈیوو کانفرنس پہ آیا ہی نہیں ہے، اور ان کے مصر کی کانفرنس یہ ہے کہ ہم اس کو جوائن نہیں کریں گے، تو جو کہ انڈیا کا فارن منسٹر ہے۔ تو ایک تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ دیکھو بی او پی میں پاکستان جوائن کر رہا ہے، انڈیا جوائن نہیں کر رہا۔ اور انڈیا کیوں نہیں جوائن کر رہا؟ انڈیا اس لیے نہیں جوائن کر رہا کہ وہ اسرائیل کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور اس وجہ سے وہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور بی او پی میں وہ ریلکٹنٹ ہے، وہ ہیزیٹنٹ ہے اس کی ممبرشپ کو جوائن کرنے میں۔ تو یہاں پہ یہ پہلی رائیولری نظر آ رہی ہے کہ بورڈ آف پیس میں جو کہ غزہ کی بحالی کے لیے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی گورننس ہوگی، اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ دوسری بات، یہاں پہ انڈو پاکستان رائیولری اس لیے مڈل ایسٹ میں داخل ہو رہی ہے کہ نئے الائنسز وجود میں آ گئے ہیں۔ آئیے ذرا پہلے الائنس کی بات کرتے ہیں جو یو اے ای، انڈیا اور اسرائیل کے درمیان جو اسٹیبلش ہوا ہے۔ اس کو میں نیکسس کا نام دوں گا، گٹھ جوڑ کا نام دوں گا، کہ دیکھیے ابھی جو محمد بن زائد جو جنہوں نے ابھی انڈیا میں وزٹ کیا ہے، ہارڈلی وہ 2 گھنٹے کا وزٹ تھا، اور اس کے دوران بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسٹریٹجک ڈیفنس ڈیل ان کے درمیان سائن ہوئی ہے، سویلین نیوکلیئر ڈیل جو ہے سائن ہوئی ہیں، اسپیس ڈیل سائن ہوئی ہے، انرجی ڈیل سائن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے، اس وقت $100 بلین کی ٹریڈ ہے، جو کہ 2032 تک $200 بلین پہ لے جائی جائے گی۔ 40 سے 45 لاکھ جو انڈینز ہیں وہ دبئی کے اندر کام کرتے ہیں، یو ای کے اندر، اور وہ بلینز آف ڈالرز کے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح سے انڈیا نے ایک طرح کا بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو پاکستان اور سعودیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس حوالے سے یو اے ای اور انڈیا کے درمیان یہ ڈیل ہوئی ہے، اور اس طرح سے یو اے ای کے ساتھ مل کے مشترکہ تعاون کے ساتھ انڈیا نے مڈل ایسٹ کے اندر اپنی انٹری ڈال دی ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر انڈیا نے اپنے انٹرسٹ کا اظہار کر دیا ہے۔ اور دوسرا اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل اور یو اے ای کی بڑھتی ہوئی ریلیشن شپ پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اختیار کر گئی ہے، اور وہ بہت بڑھ رہی ہے، اور وہ دونوں یہ جو ممالک ہیں، یو اے ای ابراہم اکارڈ کا بھی ممبر ہے، تو اس لیے تو اسرائیل کے ساتھ یو اے ای کھڑا ہے، جبکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ کھڑا نہیں ہے۔ تو یہ ایک الائنس ہے جس میں پاکستان شامل نہیں ہے، سعودی عربیہ شامل نہیں ہے، اور انڈیا اپنے انٹرسٹ کو، جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ، جیو اکنامک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے مڈل ایسٹ کے اندر انڈیا اپنے پنجے بڑھا رہا ہے، اور پاکستان کی اور انڈیا کی رائیولری وہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اب آئیے دوسرے الائنس کی طرف، کہ یہ رائیولری کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ کس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ یہ پہلا الائنس کی میں نے بات کی ہے۔ دوسرا الائنس جو ہے وہ پاکستان، کنگڈم آف سعودی عربیہ اور چائنا کے درمیان اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ پاکستان اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کے درمیان دیکھیے کیا مشترکہ ان کے مفادات ہیں۔ ایک تو دونوں کے درمیان بڑی اسٹرانگ سیکیورٹی پیکٹ، سیکیورٹی ڈیل سائن ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آئیڈیالوجیکلی انڈیا، پاکستان اور کنگڈم آف سعودی عربیہ سیم پیج پہ ہیں۔ تیسرا، یہ دونوں ابراہم اکارڈ کو دونوں نے ابھی تک سائن نہیں کیا ہے۔ چوتھا، ابھی تک وہ اسرائیل کے خلاف ایک طرح کے مشترکہ خیالات
رکھتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اب یہ دو جو الائنسز بنے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب پاکستان بھی اس خطے کا، مڈل ایسٹ کا واحد چیمپئن نہیں رہا اور انڈیا اس کے اندر انٹر ہو رہا ہے۔ جہاں تک میں نے پہلے الائنس کی بات کی ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ میں دوبارہ لانا چاہوں گا کہ جہاں پہ یو اے ای اور انڈیا کے جو بڑھتے ہوئے مفادات ہیں، اس میں آئی ایم ایف کو بھی یاد رکھے گا۔ انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور، جو کنڈالا گجرات کی بہت بڑی ایک میجر پورٹ ہے، وہاں سے 1500 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ دبئی ہے، اور وہاں سے پھر آگے یہ یورپ تک کنیکٹیوٹی ہوگی ٹریڈ کی اور شپنگ روٹ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ نئی فریگمنٹیشن، نئی ٹوٹ پھوٹ جو ہے اس خطے میں شروع ہو گئی ہے۔ انڈیا پاکستان کی رائیولری بھی جو ہے وہ جہاں پہ زور پکڑ رہی ہے اور فریگمنٹیشن بھی بڑھ رہی ہے۔ ایک تو یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو رپروشما ہوا تھا، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ اس کو پاکستان کو لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان وہاں پہ مزید اپنی ساکھ کو مضبوط کرے اور مڈل ایسٹ میں اپنے جو آبجیکٹیوز ہے پاکستان اس کو اچیو کرے۔ آئیے اب امریکہ کی طرف دیکھیے۔ امریکہ جو ہے وہ سیدھا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، انکنڈیشنل سپورٹ وہ اس کو دے رہا ہے۔ دوسرا، پاکستان اور امریکہ اس خطے میں اگین ان دونوں کے بڑھتے ہوئے الائنس اور بڑھتی ہوئی دوستی وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کے درمیان جو دوستی اور الائنس ہے وہ بھی اپنی جگہ شامل ہے۔ تو انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ انڈیا ان سب کو جو ہے وہ یو اے ای کے ذریعے اس کو بیلنس کر رہا ہے، اور ڈائلما یہ ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو یہ رائیولری پاکستان اور انڈیا کی بڑھتی ہوئی اور یہ نئی فریگمنٹیشن جو بڑھتی ہوئی، اس کے ڈائلما یہ ہے کہ پہلے امریکہ اس خطے کے اندر سنگل پاور تھا جو کنٹرول کرتا تھا تمام یہاں پہ جو بھی جیو پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہوتی تھیں، لیکن اب امریکہ بھی اس پوزیشن میں نہیں رہے گا کہ وہ جہاں کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اس کو وہ ڈیولپ کر سکے۔ تو کمنگ بیک ٹو انڈو پاکستان رائیولری، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نیئر فیوچر میں کوئی چانس نہیں ہے، ڈپلومیٹک چانس نہیں ہے، بلکہ ڈپلومیٹک ڈیتھ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی طرح کی کوئی وے آؤٹ نظر آ جائے، کوئی نیگوسیشن ہو جائے، کوئی بیک چینل ڈپلومیسی ہو جائے، کوئی ٹریک 1 چل جائے، کوئی ٹریک 2 چل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رائیولری کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک نئی آرم ریس بھی شروع ہو رہی ہے۔ یہ آرم ریس جو پہلے انڈیا اور پاکستان تک محدود تھی، یہ اب ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ تک بھی جائے گی۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اب جو یہ انفلوئنس کی وار ہوگی، یہ اب انفلوئنس کی وار ہوگی کہ مڈل ایسٹ کے اندر کون کتنا انفلوئنس حاصل کرتا ہے۔ نمبر 4، یہ جو نئی جتنی بھی ٹیکنالوجیکل وارفیئر ہے، انفارمیشن وارفیئر ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وارفیئر ہے، یہ تمام کے تمام یہ ایریا جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں وہاں بھی یہ رائیولری نظر آئے گی۔ انڈیا کے جو فارن سیکریٹری مصری ہیں، انہوں نے دیکھیے پہلی بات تو یہاں پہ یہ اگین رائیولری کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے ڈیوس نہیں آنا، اور ڈیوس آئے بھی نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ جوائن نہیں کرنا چاہتے تھے بورڈ آف پیس کو۔ تو ایک تو یہاں پہ یہ دیکھیے یہاں پہ کانفلکٹ، ایک پوائنٹ آف ڈائیورجنس نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، جنرل دویدی جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں انڈیا کے، انہوں نے بڑی کھل کے مخالفت کی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے بی او پی بورڈ آف پیس کو کیوں جوائن کیا ہے، اور اس نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان آئندہ فیوچر میں بی او پی کو باقاعدہ کشمیر کے اوپر اپنے سٹانس کو پروموٹ کرنے کے لیے بی او پی کو بھی پاکستان یوز کر سکتا ہے۔ تو کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان جو کہ اس سے پہلے اس خطے کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی ڈومیننٹ پوزیشن حاصل رکھتا تھا، اور مڈل ایسٹ میں ساؤتھ ایشیا اور نیوکلیئر ویپن ہونے کی وجہ ساؤتھ ایشیا کا یہ واحد ایک یہ اس کی امپورٹنٹ پوزیشن تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بیلنس ہو گیا ہے اور پاکستان کو یہ خسارہ ملا ہے کیونکہ انڈیا وہاں پہ آ گیا ہے، اور یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک میں سمجھتا ہوں کامیابی بھی نہیں ہے کہ انڈیا کا وہاں پہ داخل ہونا، اور انڈیا بھی نیوکلیئر پاور وہاں پہ ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ بھارت کو اب یہ نئی رسائی مل گئی ہے توانائی کے روٹس کی، تو اس حوالے سے جو کہ پہلے پاکستان کے پاس یہ اپرچونٹی تھی، تو ایک تو پاکستان یہ بھی اس کو بھی لوز کرے گا۔ تیسری بات یہ کہ نظریاتی جو پاکستان کی ایک سوچ تھی اور ایک نظریاتی فتح جو تھی
اور وہ بھی مجھے ڈائلیوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس خطے کے اندر۔ چوتھی بات یہ کہ پیچیدگی بڑھ گئی ہے خطے کے اندر، کیونکہ پہلے کنگڈم آف سعودی عربیہ اور UAE دونوں سیم پیج پہ تھے، دونوں سنی، دونوں ممالک اچھے تعلقات رکھتے تھے، لیکن اب ان کے درمیان کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کشیدگی کے بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اس کا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، پاکستان کو اپنا فارن پالیسی بہت مؤثر کرنی پڑے گی، پاکستان کو اپنے مفادات کا بڑے جامع طریقے کے ساتھ تحفظ کرنا ہوگا، پاکستان کو بڑا ویجیلنٹ رہنا ہوگا، بڑا دور اندیش رہنا ہوگا اور بڑا محتاط رہنا ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے خطے کے اندر اپنی امپورٹنس کو لوز کرے۔ ہرگز پاکستان کے مفادات میں نہیں ہوگا کہ انڈیا کا اثر رسوخ بڑھے اور وہ ڈفرینٹ اسلامی ممالک کے اندر وہ اپنی اثر رسوخ کو بڑھائے اور اپنے تعلقات کو بڑھائے۔ تو پاکستان اس حوالے سے پاکستان کو ایک نئے طریقے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی ویژن کے ساتھ اپنی فارن پالیسی کو پرسو کرنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔